جسم انسانی کے سیکشن میں حلق یعنی تھروٹ کا پہلا حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا چکا ہے۔ اس مضمون کا دوسرا حصہ ہم آپ کو سناتے ہیں تاکہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہو سکے۔ میں کس طرح کام کرتا ہوں آپ خود آئینے میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں۔ ایک نوالا آپ منہ میں رکھتے ہیں تو زبان اس نوالے کو دانتوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ دانت اسے رگڑنا پیسنا شروع کر دیتے ہیں۔ روٹی کا نوالا، گوشت کا ٹکڑا اور سالن منہ کے لعاب کے ساتھ دانتوں کے ذریعے پس کر پیسٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو زبان اسے منہ کے پچھلے حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ اب یہ غذا ناک کے سوراخوں کے نیچے سے گزرنے والی ہوتی ہے جہاں میرے اندر نتنوں کے 2 سوراخ ہوتے ہیں۔ یہاں خطرہ ہوتا ہے کہ ایسے میں اگر کھانا کھانے والا ناک کے ذریعے زور سے سانس لے یا نکالے یا زور سے ہنس پڑے اور یا اسے بے ساختہ چھینک آ جائے تو یہ مائع غذا سانس کے ساتھ ناک کے سوراخوں سے باہر آ جائے گی یا سانس کے ذریعے اس کا کچھ حصہ سانس کی نالی کی طرف چلا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت بولنا یا ہنسنا سخت مضر ہو سکتا ہے۔ میرے بنانے والے نے بہرحال اس خطرے کو نظر انداز نہیں کیا۔ اسی جگہ یوولا موجود ہے، اسے آپ اردو میں حلق کا کوا کہتے ہیں۔ جس لمحے غذا ناک کے سوراخوں کے نیچے سے گزرتی ہے تو یوولا اور حلق کا جسے حلق کا کوا اوپر جا کر ناک کے دونوں نتنوں کو بند کر دیتا ہے۔ عین اسی وقت زبان پیچھے کی طرف لہراتی ہے جس طرح آپ رسی کو فرش پر لہرائیں، اسی طرح زبان پیچھے کی طرف لہر کھاتی ہے اور آپ کا نوالا غذا کی نالی میں اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ خطرات ابھی ٹلے نہیں، یہ نوالا براہ راست معدے میں نہیں گرے گا جیسا کہ عام لوگ تصور کرتے ہیں۔ معدہ ایک گول تھیلی کی طرح ہے اور اس کی غذا حلق سے اترتے ہی اس میں جا گرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس نوالے کو آپ کے معدے تک پہنچانا بچوں کا کھیل نہیں۔ راستے میں کئی نازک اور خطرناک مرحلے آتے ہیں۔ میرا یعنی حلق کا بے حد حساس نظام نوالا نگلتے وقت ذرا سی بھول چوک کر بیٹھے تو کھانے والا اسی لمحے سانس کے رکنے سے بے ہوش ہو کر گر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ میرا یہ نظام ہر نوالے اور پانی کے ہر گھونٹ کے ساتھ کس طرح کام کرتا ہے اسے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نوالا نگلتے وقت اپنی گردن پر ابھری ہوئی نرخرے کی ہڈی کو دیکھیے۔ نگلتے وقت یہ ہڈی ہر مرتبہ ذرا سی اوپر ہوتی نظر آئے گی۔ جب یہ ہڈی اوپر اٹھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ سانس کی نالی کے اوپر موجود ایک والو ایپیگلوٹس نے سانس کی نالی کو بند کر دیا ہے تاکہ غذا کا یہ نوالا غلطی سے برابر میں موجود سانس کی نالی میں نہ چلا جائے۔ دن بھر میں آپ کتنی بار چیزیں نگلتے ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ کھانے کے نوالے، پانی کے گھونٹ، بار بار تھوک نگلنا، دن بھر ہزاروں مرتبہ یہ عمل آپ دہراتے ہیں اور ہر مرتبہ میں یعنی آپ کا حلق اس نپے تلے انداز اور اسی احتیاط اور اسی نفاست کے ساتھ ذرا سی غلطی کیے بغیر نگلے جانے والی ہر چیز کو باحفاظت آپ کی 10 انچ لمبی غذائی گزرگاہ کے ذریعے آپ کے معدے تک پہنچاتا ہوں۔ غذا کی اس نالی کو ایسوفیگس کہا جاتا ہے۔ اس نالی میں بے شمار پٹھے یعنی مسلس ہوتے ہیں۔ اس میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ آپ اپنے تمام مسلس کی مدد سے اپنے اندر ایسی حرکت یا لہر پیدا کر سکیں جو غذا کو آہستگی کے ساتھ معدے کے اندر پہنچا دے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی غذا میرے لیے براہ راست معدے میں نہیں گرتی۔ اگر ایسا ہونے لگے تو آپ شدید بدہضمی کا شکار ہو جائیں۔ میری غذائی نالی اپنی لہر جیسی حرکت کی مدد سے صرف اتنی ہی غذا معدے میں پہنچاتی ہے جتنی غذا کو معدہ بآسانی سنبھال سکے۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ خوب بھوک لگنے کے بعد کھانا کھائیں
کھانے کے دوران خاموش رہیں، نوالوں کو اچھی طرح چبانے کے بعد نگلیں، تھوڑی بھوک باقی ہو تو کھانا کھانا بند کر دیں اور خلوص سے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے نہ صرف آپ کو کھانا عطا کیا بلکہ کھانے کو ہضم کرنے اور اسے آپ کے جسم کا حصہ بنانے کے لیے تمام تر نادر اور نایاب آلات بھی آپ کو عطا کیے۔ کھانا سامنے آئے تو اللہ کو یاد کریں اور اسی کا نام لے کر اس کی دی ہوئی رنگا رنگ غذاؤں کو صبر و شکر کے ساتھ کھائیں تو یقین کریں آپ کی صحت قابل رشک، عمر دوسروں سے زیادہ اور اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے میں آپ دوسروں سے آگے رہیں گے۔ یہ سب ہدایات ہمارے دین نے صدیوں پہلے ہمیں دی تھی۔ آج غذائی ماہرین اور ڈاکٹرز کھانا کھانے کے بارے میں یہی بتاتے ہیں۔ ابھی تو میں نے اپنی ایک حیران کن خدمت کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ غذا آپ کے منہ سے آپ کے معدے تک پہنچانے کے لیے آپ کے پیدا کرنے والے نے مجھے کس قدر نادر اور نایاب آلات، صلاحیتیں اور کیسی حیران کن کر دینے والی ہڈیاں عطا کی ہیں۔ اب ذرا اپنی دوسری خدمات کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے کہ آپ زبان، ہونٹوں اور ناک کی مدد سے بولتے ہیں، لیکن بولنے کی اس صلاحیت کا آغاز میرے ہی اندر ہوتا ہے۔ بولنے کے آلات قدرت نے حلق میں ہی نصب کیے ہیں اور پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا حلق سے آواز میں تبدیل ہو کر شروع ہوتی ہے۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے بولنے کے آلات یعنی کہ ووکل کارڈز وائلن یا سارنگی کے تاروں کی طرح ہوتے ہیں اور پھیپھڑوں سے آنے والی ہوا سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتے ہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ووکل کارڈز ہونٹوں جیسے ہوتے ہیں، سفیدی مائل اور چمکدار۔ جب آپ کی آواز اونچی نیچی ہوتی ہے یا آپ کا لہجہ بدلتا ہے تو یہ بھی آپ کے ہونٹوں کی طرح اسی طرح سکڑتے اور پھیلتے ہیں جس طرح سیٹی بجاتے ہوئے آپ کے ہونٹ سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔ ان ووکل کارڈز کو پٹھوں یعنی مسلز کا ایک انتہائی پیچیدہ نظام کنٹرول کرتا ہے۔ جب یہ کھلتے ہیں تو میرے اندر سے مدھم اور گہری آواز نکلتی ہے، جب یہ سکڑتے ہیں تو آپ کی آواز اونچی اور تیز ہو جاتی ہے۔ جس وقت آپ کو کوئی چیز نکل رہے ہوں یا ہوتے ہیں تو یہ مکمل طور پر بند ہو جاتے ہیں، اسی لیے نکلتے وقت بولنا ممکن نہیں ہوتا۔ مجھ سے کبھی بھول چوک ہو جائے تو بات دوسری ہے، آواز تو اس وقت بھی نہیں نکلتی جب زندگی کا بہرحال خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ گلے کی سوزش، چھالے، رسولی یا کوئی بھی دانہ جو ووکل کارڈز کے قریب موجود ہو ان آلات کے کھلنے اور بند کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے اور آواز خراب ہو جاتی ہے۔ چیخ چیخ کر بولنے یا نعرے لگانے سے یہ حساس آلات تھک جاتے ہیں اور ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ مقررین، خطیبوں اور پرجوش تقریروں کرنے والے سیاستدانوں کی بیٹھی ہوئی آواز اسی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بولنے کے یہ آلات آپ کے جذبات سے بھی بہت حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ شدید غم، غصے، خوشی اور شرم کی وجہ سے اچانک کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اسی لیے ایسے مواقع پہ آواز گلے میں پھنس جاتی ہے۔ پہلی بار اسکول کے اسٹیج پر جانے والے بچے اور پہلی بار ٹی وی کیمرے کا سامنا کرنے والے نو آموز اداکار اکثر اسی صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے یہ آلات جو سانس کی نالی یعنی کہ لیرنگس سے ہونٹوں تک 7 انچ کے علاقے میں موجود ہیں، پائپ نما باجے کی طرح کام کرتے ہیں۔ پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا یہاں سے گزرتی ہے تو منہ سے جو آواز نکلے گی اس کی آہستگی، تیزی، سختی اور نرمی کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ ووکل کارڈز کو کس حد تک سکڑنے اور سکڑتے پھیلتے اور انہیں کنٹرول کرنے کے حصے کس طرح سخت ہیں یا ان میں کس حد تک وائبریشن کی صلاحیت ہے۔ یہ خام یا نامکمل آواز پیدا کرتا ہے۔ آپ کے ہونٹ، زبان، ناک، نتنے
آپ کا تعلق سب مل کر اس نامکمل انکمپلیٹ آواز کو الفاظ کی شکل میں بدل اور تبدیل کر دیتے ہیں۔ حلق اور تھروٹ کا دوسرا حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا گیا۔ مزید معلومات ہم آپ کو تیسرے حصے میں پہنچائیں گے۔